ارشد ملک صاحب، جو پچھلے چند روز میں انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ وہ نیا اسلحہ خریدنے کی دوڑ میں ہے، تو ہمیں بھی جوابی طور پر تیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایک شکست خوردہ مودی جو ہے وہ مڑ کے دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم لوگ اپنی تیاری کر رہے ہیں، پیش بندی کر رہے ہیں؟ ہم خبریں سنتے ہیں کہ ہم چائنا سے J-35 لیں گے، HQ-19 لیں گے، لیکن ہمیں ویل اکوپڈ ٹائملی ہونا چاہیے۔ ہمارے پائلٹس جیسے ماشاءاللہ انہوں نے کمال کا اس دن 6 جہاز گرا کے دنیا ساری کے سامنے ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا، تو اس کے لیے آپ کو وقت پہ اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ ندیم بھائی، میں یہ بات بڑے وثوق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ جارحیت کا آغاز ہوا تو ہمارے لیے یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھا۔ اگر اب میں یہ سٹیٹمنٹ دوں کہ ہم اس ساری جو آرکسٹریٹ ہوئی اس کا ہمیں ایک ایک منور کا پہلے سے اندازہ تھا اور ہم نے اس کا جواب دیا۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی، میں اس میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہم نے ان کا جواب دیا اس میں ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تو ان کو صرف سائبر فورس، EW فورس اور سائبر سپیس نظر آئی، لیکن اور سپیس فورس نظر آئی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے جس کو ہم نے ابھی تک ان کا عملی مظاہرہ نہیں کیا، بیکاز وہ تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ اب جو اگلی بات آپ نے کی ہے، آپ خاطر جمع رکھیں، پاکستان ایئر فورس الحمدللہ رب العالمین اٹ از پریپیئرنگ اٹ سیلف سنس 2019۔ 2019 سے ایک جامع پالیسی ہے، ایک جامع اسٹریٹجی ہے۔ اس جامع پالیسی اور اسٹریٹجی کے تحت نہ صرف چین کے اوپر ان سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور بہت آگے تک ڈسکشن جا چکی ہیں۔ یہ جو آپ نام 2-3 سن رہے ہیں، یہ ایسی نام نہیں آتے، اس پہ بہت دیر سے بحث ہوئی، ڈیلیبریشنز ہوئی اور ایک وے فارورڈ ڈیسائیڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا ان کے لیے سرپرائز آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انہی 6 سے 7 سالوں میں جو انڈیجنائزیشن پہ کام کیا ہے، ندیم بھائی میں میرا خیال اب وہیں تک رکوں گا اور یہ بتانا چاہوں گا کہ ہندوستان کا کوئی کونا، کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہم اس کو نشانہ نہ بنا سکے۔ ہاں، بعد میں آپ کی یہ ایک اور اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے بیلنس آف پاور کے لیے صرف چین پہ یہ نثار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ٹرمپ ہمارا اتنا دوست بن رہا ہے اور جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نہ سکا بن، سو وی مسٹ اپروچ امریکہ آلسو، بیکاز جب تک آپ اس خطے میں بیلنس آف پاور نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ خطہ وولیٹائل رہے گا، اور نیوکلیر پاور کا وولیٹائل ہونا کسی صورت میں بھی امن کے لیے صحیح نہیں۔ ارشد ملک صاحب، ہمارے ایئر چیف اس وقت امریکہ میں ہیں، جیسے پہلے آرمی چیف ہو کر آئے ہیں، اور آپ نے درست کہا کہ وہ جب کہتے ہیں آئی لو پاکستان تو بہت سے میرے ذہن میں تو خدشات بھی آتے ہیں، تو آئی لو پاکستان کے لیے کیا ایئر چیف وہاں سے کچھ لے کر آئیں گے؟ ندیم بھائی، آپ کی پہلی بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی، کہ وہ دوست بھی ہے ہمارا اور کئی دفعہ ہمیں دوستی میں کچھ کر بھی چکا ہے، ساتھ میں بیڑے سے کہانی شروع ہوتی ہے اور بہت آگے تک جاتی ہے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ماضی کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو مہربانی کی، ٹوڈے یو آر اے فیکٹر، آپ لیوریج کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر یہ لیوریج ہو رہی ہے تو وہ جو کہتا ہے کہ آئی لو یو، اس لو کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ ندیم بھائی، میں یہاں پہ ایک ریفرنس دینا چاہوں گا آپ کو کہ امریکہ کے اندر بھی ڈیپ اسٹیٹ افیکٹ کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3-4 دن پہلے ایک انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کی انوینشن کا پاکستان کے اوپر بھی مدعا ڈالا گیا۔ میرے خیال میں جو ایئر چیف مارشل بابر امریکہ میں ہیں، ڈیفینیٹلی فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات کے بعد اس میں پازیٹیوٹی ہوگی اور یہ کوئی ایسی چنبے والی بات نہیں ہوگی کہ ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری کیپیسٹی کیپیبلٹی ضرور بڑھے گی۔ یہ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، اگر آپ فیلڈ مارشل صاحب کا بیان سنیں تو انہوں نے کہا تھا کہ چند دنوں میں دنیا کے لیے 2-3 سرپرائزز آئیں گے، جس میں ہماری پہلی خواہش امن، ٹیررسٹ کا خاتمہ، انڈس واٹر ٹریٹی، اور چوتھا ہماری کیپیبلٹی اور کیپیسٹی انہینسمنٹ۔ تو مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ ایئر چیف اور فیلڈ مارشل کے دوروں کے بعد جب ہم اس کے ساتھ ڈپلومیٹک منور بھی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے خوش آئند خبریں آئیں گی۔